السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت پنجم باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے رواداری۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 52 یعنی 52 پر۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں رواداری کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، سماجی ہم آہنگی میں رواداری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اسلامی تعلیمات اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں گروہی، مسلکی، مذہبی، علاقائی اور لسانی عدم برداشت سے اجتناب کر سکیں، رواداری کے معاشرتی فوائد اور اثرات جان سکیں۔ رواداری کے معنی لحاظ کرنا اور برداشت کرنا ہے۔ اسلام میں رواداری سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا احترام کرتے ہوئے انہیں مذہبی اور مسلکی آزادی دی جائے، لیکن اس آزادی کی آڑ میں اسلامی شعائر کی پامالی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب، عقائد اور رسوم و رواج کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں تمام باشندے خواہ وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ان پر مذہبی معاملات میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے لا اکراہ فی الدین، ترجمہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی رواداری کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا کوئی بھی معاملہ دیکھ کر غصے میں نہ آ جانا، برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، کسی بھی چیز کا فیصلہ خود بخود فوراً نہ سنا دینا، کسی کو زبردستی میں نہ رکھنا۔ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مذہب کو برا بھلا کہے تو جواب میں وہ بھی ایسے ہی رویے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ جتنا کہا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ اول تو کوشش کریں معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کیا جا سکتا تو ایک ہی تھپڑ مارے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اسی طرح کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اول کوشش یہ کریں معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کیا جا سکتا تو جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ تھپڑ کے بدلے 2 تھپڑ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ترجمہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو کہ یہ لوگ نادانی سے اللہ تعالیٰ کو برا کہنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زندگی رواداری کی شاندار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدے اور صلح نامے کیے، ان سے رواداری، تحمل اور برداشت کو سمجھنا مشکل نہیں۔ یعنی کسی بھی کام پہ فوراً فیصلہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی دعوت دی ہے دین اسلام کی، فوراً اسے یہ نہیں کہا کہ تم ابھی اسلام لے آؤ، ابھی ایمان لے آؤ، بلکہ انتظار کیا ہے۔ تبھی تو 23 سال کے عرصے میں اسلام پھیلا، لیکن پھیلا تو ایسا پھیلا کہ ساری دنیا میں پھیل گیا، اور آج تک اس کا اثر بھی قائم ہے اور وہ پورے کا پورا اسلام بھی قائم ہے۔ ایک دفعہ نجران سے ایک مسیحی وفد آیا جسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ٹھہرایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ یہ نہیں کیا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا تو میں ان سے اچھا سلوک نہ کروں، ان کی بات نہ مانوں، ان کو اپنے پاس نہ ٹھہراؤں، مسجد میں نہ ٹھہراؤں، ان کو کہوں کہ جاؤ، ایسا نہیں کیا، بلکہ جو سلوک اچھا کرنا چاہیے تھا وہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عہد خلافت راشدہ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ اسلام کی تبلیغ میں زور، زبردستی یا جبر سے کام لیا گیا ہو۔ اسلام غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہی نہیں دیتا، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی بھی تلقین کرتا ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں لسانی اور ثقافتی لحاظ سے بھی مختلف قومیں بستی ہیں۔ یہ سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور آپس میں رواداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ سماجی ہم آہنگی میں رواداری کا اہم کردار ہے۔ اگر رواداری اور برداشت کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو مذہبی، لسانی اور ثقافتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف افراد کا مل جل کر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ یعنی
کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں بہت قسم کے لوگ ہیں، رنگ، نسل، قوم، ذات، ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن یہ کہہ کر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا کہ یہ میری ذات کا نہیں، یہ میری قوم کا نہیں، یہ میرے رنگ کا نہیں، یہ میرے قد کا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب اللہ پاک کی مخلوق ہیں، سب کو برداشت کریں، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، ہم سب کچھ دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا ہے، تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ اس کی غلطیوں پر سے پردہ اٹھائیں اور اس کو اچھالیں، صبر سے کام لیں، ہر کام صبر سے آسان ہو جاتا ہے۔ رواداری کے معاشرتی فوائد اور اثرات: نمبر 1، رواداری سے معاشرے میں امن اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ترقی کا راستہ رواداری سے ہو کر گزرتا ہے، اگر ہم صبر کریں گے تو ترقی بھی ملے گی۔ ایک دوسرے کی آراء اور جذبات کے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آراء رائے کی جمع ہے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی بات کہی تو اس کا احترام کیا جائے، بلکہ یہ نہیں کہ تمہاری بات ٹھیک نہیں بلکہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رواداری سے انسان میں صبر، تحمل اور عفو درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بطور مسلمان اور بطور پاکستانی اسلامی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں رواداری کا مظاہرہ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔